افضل کون؟ جی افضل کون؟ حضرت آدم یا ملائکہ؟ جی افضل کون نظر آتا ہے، حضرت آدم یا ملائکہ؟ آدم خاکی، ملائکہ نوری. کیا خیال ہے؟ آدم علیہ السلام کے خاکی ہونے سے انکار ہے؟ جو انکار کرے وہ قرآن کا منکر. ایک آیت نہیں 20 آیت ہیں، اور وہ آیت تو تجھے نہیں بھولنی چاہیے جو پاک پیغمبر نے ان لوگوں کے سامنے پڑھی جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. آئے نصارہ، نجران کے نصارہ پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے. تفصیل میں نہیں جا سکتا. مسجد نبوی میں نبی اکرم نے نجران کے نصارہ کے وفد کے ساتھ مذاکرات کیے اور دونوں کا آپس میں ایک قسم کا مناظرہ ہوا. ایک طرف وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو رب یا رب کی اولاد مانتے تھے، اور ایک طرف وہ محمد مصطفیٰ تھا جو اپنے آپ کو بھی عبد خدا کہتا تھا. ٹھیک ہے، رسول اکرم افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ جی رسول اکرم افضل ہیں، اور وہ جو افضل ہے وہ بیٹھا ان سے مناظرہ کر رہا ہے جو اس سے مفضول کو رب مانتے ہیں. مفضول کو وہ رب مانتے ہیں اور مناظرہ کرنے آئے ہیں افضل کے ساتھ. اور جب شیطان ورغلاتا ہے تو یہی حال کرتا ہے. جب شیطان کسی کو منحرف کرتا ہے، ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اغوا کرتا ہے تو یہی حال کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اور کوئی سمجھانے والا، دلیل دینے والا ہو سکتا ہے؟ جی اس کائنات میں جو علی جیسے کا بھی استاد ہو، جس کے سامنے علی بھی اپنی غلامی کا دعویٰ کرے، نہ فقط دعویٰ کرے بلکہ اس لیے سجدہ شکر میں گر جائے کہ کہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے محمد کا فدیہ بنانا منظور کر لیا. ایک مرتبہ نہیں، زندگی حیدر گزری ہی اس میں ہے کہ میں قربان ہو جاؤں محمد پہ آنچ نہ ہے. جب رسول اکرم نے علی حیدر کرار کو شب ہجرت کہا تھا میرے بستر پر سو جاؤ، تو پوچھ رہے تھے اب تسلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ صحیح سالم رہیں گے اگر میں بستر پر سو جاؤں؟ قال بلا، کہا ہاں تو میرے بستر پر سو جا میں محفوظ رہوں گا. خر ساجدا للشکر، علی وہیں سجدہ شکر میں گر گیا. اللہ یا رسول اللہ یا علی محمد علی محمد فلان تر صلوات. شکر ہمیشہ کسی نعمت پہ کیا جاتا ہے. جب اللہ کوئی نعمت دے، کوئی انعام نازل کرے تو کیا کیا جاتا ہے؟ شکر. اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو کیا کیا جاتا ہے؟ صبر. مجھے نہیں سمجھ آتی تلواروں کے سائے تلے سونا مقام صبر تھا یا مقام شکر تھا؟ جب اتنا خوف اور خطرے کا ماحول ہو کہ 40 کم و بیش ننگی تلواریں لینے والے لوگ بستر پر سونے والے کو ٹکڑے کرنے کی پختہ نیت لے کے آیا ہوئے ہوں،
ایسے ماحول میں مقام صبر ہے یا مقام شکر ہے؟ لیکن تو ڈھونڈ وہ کون سی نعمت ہے جس کا شکر علی نے کیا ہے، تو جواب آئے گا علی کو اپنے ٹکڑے ہونے کا کوئی خطرہ اور کوئی خوف نہیں۔ علی چاہتا ہے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ میں فدیہ محمد بن جاؤں۔ کیا جنگ احد تجھے یاد نہیں؟ جب سب چلے گئے یا کہوں تشریف لے گئے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اپنی تشریف کو لے گئے اور علی پروانہ وار رسول اکرم کے گردا گرد جان بازی فرما رہے تھے اور جانثاری، تو رسول اکرم نے پوچھا سارے چلے گئے علی آپ کیوں نہیں گئے؟ تو کیا جواب مشہور نہیں؟ اکفر بعد الایمان، کیا کافر ہو جاؤں؟ معلوم ہوا علی کا اپنے آپ کو محمد پہ قربان کرنا ایمان ہے، محمد کو دشمنوں کے حوالے چھوڑنا کفر۔ اس سے بڑھ کر اور غلامی کیا ہو؟ جی فقط تیری بھینسوں کا جو گھاس کاٹے وہ غلام ہوتا ہے، یا جو مصطفیٰ کی جان پہ اپنی جان وارے وہ غلام ہوتا ہے؟ بس جو علی کا آقا ہے، علی جس پہ قربان ہوتا ہے، وہ بات کر رہا ہے ان کے ساتھ جو عیسیٰ ابن مریم جیسے کو اپنا رب مانتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو رب نہیں ہونا چاہیے، علی علیہ السلام کو تو ہونا چاہیے۔ کیا خوب تشیع ہے! تیرے اہل منبر نے تجھے کتنا گھٹیا کر دیا ہے۔ اور یاد رکھ، کسی ماحول میں جھوٹ اس وقت تک کھپ نہیں سکتا جب تک کہ لوگوں کی سطح فکری کو پست نہ کیا جائے۔ اگر معاشرے کے لوگ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت میں تیز ہوں تو نہ وہاں باطل کھپتا ہے نہ جھوٹ۔ جھوٹ وہاں کھپتا ہے جہاں لوگوں کی سطح اتنی پست ہو جائے انہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ آج معرفت توحید پر گفتگو کرنا مشکل، اور جو توحید پر قربان ہوں ان کی ولایت کے نعرے لگانا آسان۔ کیا خیال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب کی کرسی پر حضرت عیسیٰ تو نہیں جچتے، لیکن میرے خیال میں علی تو جچتے ہیں۔ اور بابا اتنا گھٹیا نہ ہو، رب وہ ہوتا ہے جو علی کو علی بنائے۔ علی علی ہے علی جی سا کوئی اور ہے؟ جی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ اب فرمائیے علی خود بخود علی بن گئے؟ سوچنا، علی ولی اللہ حق ہے، ٹھیک، ولی کون ہوتا ہے؟ جو خود بخود بن جائے یا جسے اللہ بنائے؟
یہ خود بخود بننے والے بہت سارے تجھے بازاروں میں کپڑے اتار کر ولایت کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ جتنے پاگل اتنے ولی. بس معلوم ہوا ولایت کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ کوئی خود بخود بن بیٹھے یا لوگ جسے بنائیں. ولایت وہ منصب ہے کہ اس کو ملتا ہے جسے رب دینا پسند کرتا ہے. شبلا کی درازی عمر کے لیے باواز بلند صلوات. آپ سب کی درازی عمر کے لیے باواز بلند صلوات. آپ فرمائیے، مجھے نہیں سمجھ آتی، اگر کوئی علی کو رب مانتا ہے اس نے ربوبیت کو گھٹایا ہے یا بڑھایا ہے؟ اس لیے میرے عزیز اپنی سطح فکری کی حفاظت کر، اپنی سوچ کو محفوظ کر، اس لیے کہ تیری احسن تقویم ہونے کا راز تیرے خاک والے بدن میں نہیں ہے، تیری نور والے روح میں ہے. پتہ نہیں آپ میری بات کو پہنچ جائیں. جب تک حضرت آدم پتلے خاک تھے، مٹی کا بدن پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑا رہا، مختلف مراحل سے گزرتا رہا، کبھی تراب تھا، کبھی طین تھا، کبھی سلسال تھا، مختلف مراحل سے گزرتا رہا، لیکن اس وقت تک ملائکہ کے لیے لائق سجدہ نہ بنا جب تک کہ اس میں نفخت فیہ من روحی. تجھے اپنے بدن کے حسن پہ ناز ہے، جبکہ تیرے حسن کا راز تیری روح کی عظمت میں ہے. یہ چڑیا گھر جو بنتا ہے وہاں انسانوں کو کے حسن کا دیدار ہوتا ہے یا حیوانوں کے حسن کا دیدار ہوتا ہے؟ جی حیوان ہوتے ہیں نا، بڑے حسین و جمیل قسم کے حیوان جن کو انسان بھی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، کتنے خوبصورت ہیں یہ. اور جب پھولوں کی نمائش ہوتی ہے تو انسان پھولوں کے حسن پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنے حسین ہیں یہ، لیکن وہ افضل کیوں نہیں؟ نہ کوئی پھول افضل ہے، نہ کوئی حیوان افضل ہے، البتہ وہ بلال ضرور افضل ہے جس کا رنگ کالا ہے، ناک موٹا ہے. کیا خیال ہے، بلال ہے افضل ان سارے حیوانوں سے، اس سارے ماحول سے افضل ہے؟ مانتے ہو؟ ڈٹھا جنہیں نے آپ نے حضرت بلال کو دیکھا جو نہیں. اگر بلال جیسے دیکھنے ہو تو حج پہ جاؤ، پھر وہاں جا کر دیکھو کہ بلال حبشی جیسے ہوتے کیسے ہیں. لیکن تیرے رنگ کا حسین ہونا، تیری آنکھ کا بادامی ہونا، تیرے ناک کا ستواں ہونا، یہ زلیخا جیسی عورت کے لیے تو لائق عشق ہو سکتا ہے، علی جیسے امام کے لیے لائق محبت نہیں ہو سکتا. یا علی
کب علی تیرے اوپر فخر کرتا ہے؟ جب تیرے اندر معرفت توحید کا معراج دیکھتا ہے۔ جتنا تو اس کے سامنے زیادہ جھکتا جاتا ہے، جتنا جس نے علی کو علی بنایا ہے، اتنا علی کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہوتا جاتا ہے۔ تجھے نہیں معلوم کہ ابو لہب کتنا حسین تھا، بنی ہاشم کا نوجوان تھا، وجاہت اور حسن بنی ہاشم مشہور تھا، اور ابو لہب کو کنیت ابو لہب اس لیے دی گئی تھی کہ اس کا چہرہ چمکتے ہوئے شعلے کی طرح حسین تھا۔ لیکن نام لے کر قرآن نے کسی پہ اتنی بڑی لعنت نہیں کی جتنی ابو لہب پہ لعنت کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ کسی کے جہنمی ہونے کا نام لے کر قرآن نے اس طرح صراحتاً بیان نہیں دیا جتنا ابو لہب اور اس کی زوجہ کے بارے میں بیان دیا ہے۔ لہذا اس حسینہ سے بھی بچ جو تجھے خدا سے دور کرے۔ یاد رکھو میرے دوستو، معرفت توحید تیری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ جتنا اس میں تو ترقی کرے گا اتنا ہی تو انسان ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ وہ علی جو آئے ہی اس لیے تھے کہ تجھے اپنے رب کی معرفت کروائیں۔ اگر آپ سوچیں علی اپنے قصیدے پڑھوانے آئے تھے یا اپنے رب کے؟ جی پھر سوچ، حسین مظلوم کیوں میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں؟ اسی لیے نا، لا الہ سواک ایتمت العیال لک اراک۔ میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اے اللہ اس لیے یتیم کروائے ہیں کہ تیری بارگاہ میں۔ سوچ اور پھر سوچ، تیرے قصیدے بھی للہیت پر مشتمل ہوں، تیری عزاداری بھی للہیت پر مشتمل ہو، تیرے فضائل کا ہدف بھی اللہ اور تیرے مصائب کا مقصد بھی اللہ۔ کوئی ایسی فضیلت اہل بیت نہیں ہو سکتی جو تجھے اہل بیت کے رب سے دور کرے۔ اور کسی مصیبت پہ رونا تیرا عبادت نہیں بن سکتا جو تجھے حسین کے رب سے دور کرے۔ واقعاً میں بھی اسی میدان میں 40 سال کی زندگی گزار بیٹھا ہوں ممبر کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن جتنا بحران آج تیرے ممبر پر ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو گمراہی کو خریدتا ہے۔
توجہ رکھو، پوری طرح متوجہ رہو۔ توحید مرکز دین ہے۔ توحید قطب ہے اس دین کی چکی کا جس کے گرد 1,24,000 پیغمبر بمائے سید الانبیاء کے طواف کرتے ہیں۔ سوچو اس بات پر، پھر غور کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، غور سے پڑھیے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مجھے نہیں معلوم، بات میں جنوں کی تو کر ہی نہیں سکتا کہ محفل جنوں کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آئے بیٹھے ہوں، لیکن محفل انسانوں کی ہے۔ تیرا خالق کہہ رہا ہے، اے انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تو جب اپنے معصوم رہبروں کے پاس جاتا ہے کہ اس لیعبدون کا مطلب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اے لیعرفون، عبادت وہی عبادت ہے جس کی بنیاد معرفت پر ہو۔ شیطان نے کتنی عبادت کی تھی جی؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں 6,000 سال سے عبادت میں مصروف تھا، اور وہ سال وہ نہیں ہیں جو تیرے سال ہیں۔ تیرا جو یہ 365 دن کا یا 355 دن کا سال ہے کہ جس میں سے ہر دن 24 گھنٹے، دن رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور گھنٹہ 60 منٹوں کا ہوتا ہے، علی فرماتے ہیں جتنے 1000 سال سے ابلیس مصروف عبادت تھا وہ تیرے سالوں جیسے سال نہیں ہیں۔ 6,000 سال لیکن تیرے سالوں جیسے سال۔ سائنس کے طالب علم جانتے ہیں زمین کا دن اور مریخ کا دن ایک جیسا ہے؟ زمین چھوٹی ہے یا مریخ؟ جو سائنسی طالب علم بیٹھے ہیں، مریخ بڑا ہے اور زمین چھوٹی ہے۔ مریخ کے دن کے گھنٹے زیادہ ہیں اور زمین کے دن کے گھنٹے کم ہیں۔ یہ 360 چکر لگائے تو سال بنتا ہے، اللہ جانے اس کا ایک مہینہ بھی نہ بنتا ہو۔ تھوڑی سی توجہ ہے کہ اس میں سائنسی بات امیر المومنین نے کہہ دی ہے، لیکن میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جو 6,000 سال کی عبادت میں مصروف تھا وہ لعنتی کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ اس میں معرفت توحید نہ تھی۔ تو کہے گا کیسے معرفت توحید نہ تھی؟ 6,000 سال سے سجدے پہ سجدے کر رہا تھا اور عبادت پہ عبادت کر رہا تھا، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اس کی معرفت توحید میں کیا نقص تھا؟ تو اس وقت پتہ چلا جب اللہ نے حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا، اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، قرآنی مفہوم کو بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ توجہ، اللہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ میں اس سے افضل تھا، تو نے مجھے اس کے سجدے کا حکم دے دیا، حالانکہ میں اس سے افضل ہوں۔ تو کیسے افضل ہے؟ اس لیے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ یہ تو کو سمجھے ہو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔
اور راوی کون ہے؟ شیطان کے قول کا راوی کون ہے؟ ہاں کہیں یہ نہ کہنا کہ راوی کمزور ہے. قرآن مجید ہے نا تو راوی اللہ ہے نا. تو اللہ شیطان کی بات کو کوئی کم و بیش کر کے تو نقل نہیں کر رہا. جو اس نے کہا وہی اللہ نے بیان کیا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. نے تو نے مجھے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا تو ہے. خالق کے خالق ہونے کا منکر تو نہیں ہوا نا جی. اللہ کو خالق تو مان رہا ہے نا. جب تو خالق ہے میرا بھی اور آدم کا بھی. آدم کو تو نے خاک سے پیدا کیا, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اور پھر مجھ جیسوں کو تو نے جو آگ کا ہے خاک والے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا. تجھے اتنی بھی سمجھ نہ آئی. نقص کہاں ہے؟ فقط سن دے پے ہو یا سچیں دے بھی پے ہو؟ امام فرماتے ہیں التفکر افضل من عبادت 60 سنہ. فکر کو استعمال میں لانا 60 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے. ہماری مجلسوں میں کان تو استعمال ہوتے ہیں, فکر استعمال نہیں ہوتی. آواز اچھی ہو تو بڑی اچھی لگتی ہے, بات علمی ہو تو خشک تقریر بن جاتی ہے. پتہ نہیں میں اور خشک پڑھدا پیا یا تر پڑھدا پیا. بابا سے بلند صلوات. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حسینیت زندہ باد, حسینیت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. شیطان کہہ رہا ہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, تو نے آدم کو خاک سے پیدا کیا. انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. مجھ جیسے افضل کو تجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ گھٹیا کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا. بات فقط سجدے کی نہیں, بات شیطان کی معرفت کی ہے کہ تو کس کو کیا کہہ رہا ہے خبیث. ویسے آپ سے اگر پوچھوں آگ والا افضل ہوتا ہے یا مٹی والا؟ اب ذرا یہ آپ کی فکر کا امتحان ہے. آگ والا افضل ہوتا ہے یا مٹی والا؟ اگر کہو مٹی والا تو کہیں وہی سوچ تو نہیں جو اس کے پاس تھی. اس کو سمجھانے کے لیے میں کہوں گا ملتان والا افضل ہوتا ہے یا پھالیا والا؟ میں کہوں ملتان والا, تو کہے پھالیا والا, تو بات تو وہی ہو گئی ہے. فضیلت کی بنیاد کو تو نے نہیں سوچا, افضلیت کے معیار کو تو نے نہیں سوچا. تو اپنی پارٹی کی طرف چلا گیا ہے اور اپنی انانیت کو تو نے بنیاد بنایا ہے. جہاں انا آ جائے وہیں تو شیطان بن جاتا ہے. لہذا تجھے یہ سوچنا ہوگا کہ افضل میٹیریل یا مادے کی بنیاد پر نہیں ہوتا, افضل وہ ہوتا ہے جسے وہ افضل بناتا ہے. آپ شیعہ ہیں, عزادار ہیں, یہ فرمائیے
کہ سونے کا تعزیہ افضل ہوتا ہے یا لکڑی کا؟ میں بہت سادہ مثال لے کے آگے کوشش کر رہا ہوں اور شیعوں کے عین مزاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عزادار ماتمدار مجھے یہ بتا کہ سونے کا تعزیہ افضل ہوتا ہے یا لکڑی کا؟ سونے والا جب تعزیہ بناتا ہے کتنا خرچ کرتا ہے؟ لکڑی والا جب تعزیہ بناتا ہے وہ کتنا خرچ کرتا ہے؟ اس کا 1 کروڑ خرچ ہوا، اس کا 1 لاکھ بھی خرچ نہیں ہوا، تو کروڑ والے کو افضل تو ہونا چاہیے نا؟ تو تیرا جواب یہ آئے گا نہیں، تعزیہ کی فضیلت کی بنیاد سونا یا لکڑی نہیں ہے، علم کی فضیلت کی بنیاد اس کا میٹیریل نہیں ہے کہ اگر کوئی دولت مند ہے اور وہ سونے کا علم بنا دے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ بیچارہ کھجور کی لکڑی کا علم بنا دے۔ نہیں، علم تو اس لیے افضل ہے کہ وہ اس کا نشان ہے جس نے اسلام پر اپنا سب کچھ وار دیا۔ اور اگر تو کہے جس کا علم 1000 فٹ اونچا ہے وہ افضل ہے، جس کا بیچارہ 3 فٹ کا ہے وہ افضل نہیں ہے، اور تجھے اتنا بھی سمجھ نہ آئے کہ اونچا رہے اپنا علم کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اونچا رہے اپنا علم، 1000 فٹ کا اونچا علم ہو، نیچے شراب پی جا رہی ہو، بے اونچا رہے اپنا علم ہو گیا؟ شرم کر، شراب سے کتنی نفرت ہے عباس کی ہمشیرہ کو، اور کتنا دکھی ہے سید سجاد کا قلب نازنین۔ جب تک تو مقصدیت کو بنیاد نہیں بنائے گا کبھی بھی حقیقت سے آشنا نہ ہو سکے گا اور اپنی دین کی عظمتوں کے ادراک میں قاصر رہے گا۔ بس شیطان کیوں شیطان بنا؟ کہ معرفت توحید میں ناقص تھا۔ 6000 سال بھی سجدے کرنے کے بعد نہ سمجھ سکا کہ اللہ کیا ہے، کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اور تو اہل بیت کا شاگرد ہے، تو اس کا شاگرد ہے جو کہتا ہے کہ میری عزت کا راز میرے عبد ہونے میں ہے اور میرے فخر کا راز تیرے میرا رب ہونے میں ہے۔ لیکن مجھے اس امر کا اندیشہ ہے کچھ عرصے کے بعد علی ولی کی اس مناجات کے بھی منکر پیدا ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ بناوٹی جملہ ہے، یہ حقیقی ہے ہی نہیں، اور شاید تھوڑے دنوں بعد اشہد ان محمدن کے بعد عبدہ کہنا ہی چھوڑ دیں۔ اور قرآن میں ترمیم کریں اور سبحان الذی اسرا بعبدہ کو پسند نہ کریں۔ تھوڑی سی توجہ رہے، کسی اور نبی اکرم کو، کسی اولو العزم کو، کسی رسول کو ایسا معراج نصیب ہوا جیسا سید الانبیاء کو نصیب ہوا؟ جی، معجزے تو اور نبی بھی دکھاتے رہے، کتابیں بھی ان پہ نازل ہوتی رہیں، صاحبان کمال تھا، آخر نبی بے کمال تو نہیں ہوتا، رسول بے کمال تو نہیں ہوتا، اپنے اپنے زمانے کا سب سے بڑا کمال میں بلند ترین منزلت کا مالک ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اولو العزم بنتا ہے۔ لیکن
یہ معراج قاب قوسین او ادنا یہ کس کو نصیب ہوا؟ فقط سید الانبیاء کو نصیب ہوا نا. ہاں لیکن کبھی تو نے پڑھا کہ جب معراج کا 2 مقامات پہ قرآن اشارہ کرتا ہے تو ایک مقام پہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہاں کہتا ہے اوحا الی عبدہ. اور تجھے تلقین ہوتی ہے کہ جب تشہد میں بیٹھے تو کیا کہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو معلوم ہوا تجھے عبودیت کی بھی معرفت حاصل کرنا چاہیے، اور اگر عبودیت کی معرفت میں کامیاب ہو گیا تو ربوبیت کی معرفت بھی تیرے لیے مشکل نہیں رہے گی. لیکن اگر تو نے اپنے ذہن کو حوالے کیا شیطان صفت دینہم دنانیرہم والے لوگوں کے، تو وہ تجھے اس لائن پہ لے جائیں گے جس پہ پادری اپنے عیسائیوں کو لے گئے. فرمائیے عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں؟ جی عیسائی حضرت عیسیٰ سے بغض رکھتا ہے یا محبت رکھتا ہے؟ وہ خود دم بھرتا ہے محبت کا یا بغض کا؟ محبت کا نا. اور آج جتنے عیسائی مر رہے ہیں وہ سارے جہنم جا رہے ہیں یا جنت جا رہے ہیں؟ جی جہنم کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، جہنم کیوں جا رہے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام لائق محبت نہیں؟ فرمائیے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے یا نہیں؟ سارے نبیوں سے محبت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت ہے یا نہیں؟ جو رکھتا ہے ذرا حضرت عیسیٰ کے نام پر ایک صلوات پڑھ دے. وہ حضرت عیسیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو جہنم کیوں جائیں گے؟ بغض رکھتے ہوتے تو جہنم جاتے تو کوئی بات بنتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے کی وجہ سے جہنم کیوں جائیں؟ تو تیرا جواب یہی ہوگا محبت غلط ہو گئی. محبت میں منحرف ہو گئے. محبت میں شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا. ماننا رسول چاہیے تھا، ماننا نبی چاہیے تھا، ماننا روح اللہ چاہیے تھا، ماننا آیت اللہ چاہیے تھا. وہ ماننے لگے ابن اللہ، وہ ماننے لگے رب، وہ ماننے لگے اللہ. بس اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ، رسول اللہ، روح اللہ تک نہ رکیں اور ابن اللہ یا رب یا اللہ ماننے لگیں تو وہ جہنم جاتے ہیں. تو تو بھی سوچ، علی کی محبت بھی تجھ پہ واجب ہے. محبت علی کے بغیر جنت حرام ہے. محبت آل محمد کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. رسول اکرم کی حدیث اپنے مقام پر برحق ہے اور سچ ہے کہ اگر کوئی حضرت نوح جتنی عمر پائے، ہر رات عبادت میں گزاری ہو، ہر دن روزے سے گزارا ہو، ہر سال پیدل حج کیا ہو، کوہ احد جتنا سونا اللہ کے نام پہ بانٹ دیا ہو، صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا مارا گیا ہو، اِلَّمْ يُوَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. اے علی اگر ایسے شخص کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں ہے. لیکن شیطان بھی تو بڑا تیز ہے. اس نے بھی تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں بھی اب چھوڑوں گا تو نہیں، میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا. میں بھی تو صراط مستقیم پہ اپنی پکٹ لگائے ہوئے ہوں. لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ
صراطک المستقیم، اے اللہ جو تو صراط مستقیم بنائے گا میں اس پہ اپنی مضبوط چوکی قائم کروں گا، اور جو بھی تیرے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا لأغوینہم ولأضلنہم، میں اسے اغوا کروں گا، میں اسے گمراہ کروں گا۔ صراط مستقیم علی ہے یا نہیں؟ آل محمد کی راہیں صراط مستقیم ہے یا نہیں ہیں؟ کون چل رہا ہے؟ وہی نا جو محب علی ہے، جو ہے وہ صلوات پڑھ لے۔ اور شیطان کو پتہ ہے یا نہیں کہ تو محب علی ہے؟ جی، شیطان کے کاغذات میں تیرا محب علی ہونا ہے یا نہیں؟ تو اس کی کوشش بھی کوئی ہے؟ میرے خیال میں دوسروں کے بارے میں اسے اتنا اندیشہ نہیں رہا۔ جس کو بغض آل محمد پہ اس پہ لگا دیا، گویا اس نے اسے ایسی پٹڑی پہ چڑھا دیا کہ بغض علی تیرے دل میں آ گیا، اب یہ گاڑی جائے گی سیدھی جہنم، دھکا میں نے تجھے بغض علی کا دے دیا، اس کے بعد مجھے تجھے زیادہ تیرا چنتا کرنے کی اور اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں محنت کر رہا ہوں ان کے لیے۔ جو حب علی والے ہیں، حب آل محمد والے ہیں، صراط مستقیم والے ہیں، ان کو بھی میں نے ورغلانا ہے، گمراہ کرنا ہے، جنت نہیں جانے دینا ہے، اور وہی نسخہ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا جو میں نے عیسائیوں پہ استعمال کیا۔ پتہ نہیں استعمال کر رہا ہے یا نہیں۔ سوچ، اس لیے غور کر، اپنے ایمان اور حب آل محمد کے نور کی حفاظت کر، اور معرفت توحید میں کمزور مت ہو۔ تیری تخلیق کا مقصد ہی توحید کی معرفت ہے، اور نبی کی نبوت کا مقصد بھی توحید کی معرفت ہے، اور علی کی امامت و ولایت کا مقصد بھی توحید کی معرفت ہے۔ اور شیطان کا مقصد تجھے ہٹانا ہے، اور تیری معرفت توحید کو ناقص بنانا ہے، اور اس کے پاس بڑے حربے ہیں، بڑا چالاک ہے، بڑا تجربہ کار ہے۔ کیا خیال ہے، شیطان تجربہ کار ہے یا نہیں؟ اس کا تجربہ سب سے زیادہ ہے یا نہیں؟ کوئی اس جیسا تجربہ کار ہے؟ جی، سب سے بڑا فنکار، سب سے بڑا عیار، سب سے بڑا مکار، جس نے فرعون کو فرعون بنا دیا، جس نے قارون کو قارون بنا دیا، جس نے یزید کو یزید بنا دیا، جس نے شمر کو شمر اور عبید اللہ ابن زیاد کو ابن زیاد بنا دیا، اگر وہ اتنوں کو گمراہ کر سکتا ہے تو تو اس خبیث سے بچنے کی کوشش کر، اپنی معرفت توحید کو مضبوط کر۔ گڈمڈ مت ہو جا، ولایت و ربوبیت کو گڈمڈ مت کر، امامت و الوہیت کو گڈمڈ مت کر، نبوت و ربوبیت کو خلط ملط مت کر، حدود رکھ۔ کوئی نبوت کے حدود ہیں، کوئی رسالت کے حدود ہیں، کوئی ولایت کے حدود ہیں، کوئی امامت کے حدود ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں نزلونا عن الربوبیہ ثم قولوا فینا ما شئتم، ہمیں ربوبیت سے پست رکھنا، اور تجھے اگر پتہ ہی نہ چلے کہ رب کیسا ہوتا ہے اور تو شیطان کی طرح کہے تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تو نے کیا کہہ دیا؟ میں تو افضل تھا اور میں یہ تھا اور میں وہ تھا۔ معلوم ہوا معرفت توحید کا نقص بہت بڑے نقائص کا باعث ہے، اور ہماری حالت یہ ہے جب بھی توحید پہ گفتگو ہوتی ہے تو بڑی خشک تقریر ہو گئی ہے، شان توحید بیان ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تجھے نہیں معلوم کہ کتنی توحید عظیم ہے،
ان کی نگاہوں میں جو کربلا کے میدان میں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. کس کے لیے دی عباس نے جان؟ کس کے لیے جان دی علی اکبر نے؟ ذرا توجہ، میں ناراض نہ ہونا، لفظ بولنا چاہ رہا ہوں، غور کرنا. کیا علی اکبر نے اپنے بابا کے لیے جان دی یا اپنے اللہ کے لیے جان دی؟ اور کیا حضرت عباس نے اپنے بھائی کے لیے جان دی یا اپنے رب کے لیے جان دی؟ یہ سچ ہے، محبت حسین محبت خدا ہے، اس میں شک نہیں ہے. محبت حسین محبت خدا ہے، لیکن حسین خدا نہیں ہے. یہاں آ کے اختلاط اور اشتباہ کا شکار مت ہو. بہت نقصان پہنچایا ہمیں ان لوگوں نے کہ جو نہیں سمجھ سکے کہ رسول کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو نہیں سمجھ سکے کہ رسالت کیا ہے، اور نبوت کیا ہے، اور امامت کیا ہے، اور ولایت کیا ہے. بس آخری جملہ مصائب کے مصائب ہو جائے گا اور تیرے لیے توجہ کا طلبگار ہو جاؤں گا. جب عاشور کا سورج غروب ہو گیا تو نماز معاف ہو گئی. نماز کس کی ہے جی؟ سجدہ کس کا ہے؟ نماز کس کی ہے؟ اللہ کے لیے. ذرا بتا تو صحیح، جن کا حسین مارا گیا، جن کا علی اکبر مارا گیا، جن کا عباس مارا گیا، جن کے عون و محمد خون میں نہال ہو گئے، جن کا علی اصغر بھی تڑپ گیا، جن کا سوائے سجاد کے کوئی نہ رہا، جدھر سے آواز آئی ہے الا قتل الحسین بکربلا، دیر نہیں گزری کہ پھر آواز آئی ہے لوٹو، اور لٹنے لگی زہرا جائیں. سجاد مولا کی طرف منسوب یہ جملہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا سرن یلزن بعضہن ببعض، جب درندہ صفت لٹیرے خیموں کے اندر بغیر اذن کے داخل ہوئے تو بیبیاں ایک دوسری کی پشت کے پیچھے چھپنے لگی اور ایک دوسرے کی پشتوں کی پناہیں لینے لگی. لیکن یہ پناہ لینا نہ ان کی چادروں کی حفاظت کا باعث بن سکا. چادریں بھی لٹ گئیں، زیور بھی چھن گئے، خیمے بھی جل گئے، اور سورج بھی ڈوب گیا. بچے بکھر گئے. ڈھونڈ کے لائی ہے زہرا جائی، اور پوچھتا ہوں کوئی پانی لانے والا ہے؟ لیکن تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا زینب کبریٰ نے نماز مغرب و عشاء چھوڑ دی؟ کیا حضرت فاطمہ و سکینہ نے نماز مغربین کو چھوڑ دیا؟ کیا وہ جس کا علی اصغر باپ کے سینے پہ تڑپ گیا تھا اور جس کے شوہر کا لاشا میدان کربلا میں پامال ہو گیا تھا، کیا اس رباب نے نماز نہیں پڑھی؟ معلوم ہوتا ہے سب کچھ لٹ جائے، لیکن اے ذات توحید تیرے سجدے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اے ذات کردگار تیری نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے کہ وہ جو علی اکبر شہید ہوا ہے نا، وہ بھی تو تیرے لیے شہید ہوا ہے. وہ جو علی اصغر تڑپ گیا ہے نا، وہ بھی تو تیرے لیے شہید ہوا ہے. یقیناً یہ جملہ تو نے سنا ہوگا، جب علی اصغر تڑپ کے انا للہ و انا الیہ کی منزل پہ پہنچ گئے اور امام حسین نے ہاتھوں پہ لاشا علی اصغر کو لیا ہوا تھا، تو دیکھا کہ علی اصغر کا جہاں تیر لگا ہے وہاں سے لہو کی سیڑھیں بہہ رہی ہیں. امام مظلوم نے اس لہو کی سیڑھ کے نیچے اپنا چلو رکھ دیا. جب چلو بھر گیا تو آسمان کی طرف پھینکا. امام باقر فرماتے ہیں اس کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا، لیکن امام نے کہا اے اللہ، میرے لیے یہ مصیبت برداشت کرنا اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا. میرے عزیزو، بس مجھے بتاؤ، کوئی تم نے ایسی خاتون دیکھی
जैसी मैदान करबला वाली हैं, सामने लाशें पड़े हैं और वो नमाज पढ़ रही हैं, और नमाज में क्या कह रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरे अजीज़ों, ठंडे पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, शरबत व मशरूब पी के अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, ऐसी कमरों में सो के अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, अपने प्यारे बेटों को गोद में लेकर उनके बोसों पे बोसे दे के अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, अच्छे मेवों के बागात को फला हुआ देखकर अपनी वो रिज़्क़ की वुसअत का जायजा लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, हुसैन मरा के अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, अली अकबर ज़िबा करा के अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, अली असगर की तड़प को सह के अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, और फिर रस्सियों के इंतजार में अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, उबैदुल्लाह की कैद को बर्दाश्त करके अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, और यजीद जैसे कमीने के सामने ऐसे आलम में खड़ा होना कि वो शराब के जाम पे जाम पी रहा हो, रेशम का लिबास पहना हुआ हो, सर पे सोने का ताज हो, सामने हुसैन का कटा हुआ सर रखा हुआ हो, और वो मलऊन शराब के नशे में मस्त हो, और खड़ी हो ज़हरा जाई रस्सियों में बंधी हुई और कह रही हो, जितना जुल्म कर सकता है कर ले, जितना जिद्दोजहद कर सकता है कर ले, लेकिन याद रख, मैं अपने अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ, न मेरे नाने के दीन को मिटा सकोगे और न हम आले मोहम्मद के ज़िक्र को दबा सकोगे। अज़ादारो, अल्लाह ने आपको ये इस ख़ानदान की मोहब्बत अता फरमाई है, जो मोहब्बत तौहीद के नूर में इजाफे का बायस होती है, तौहीद के मुकाबले में किसी को खड़ा करने का वसीला नहीं बनती। याद रखो, इबादत मारिफत से है, और मारिफत का रास्ता करबला से गुज़रता है, मारिफत का रास्ता नजफ़ अशरफ से गुज़रता है। आले मोहम्मद के ग़ुलामों, आले मोहम्मद की ग़ुलामी में अपने दर्स तौहीद को मजबूत करो और मारिफत तौहीद में कमाल हासिल करो, ऐसे जैसे कि अब्बास व अली अकबर ने हासिल किया और जैसे सलमान व अबू ज़र ने हासिल किया। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला लअनतुल्लाहि अलल कौम।